السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی گروپ میں سبھی احباب بعافیت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے، ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ استعاذہ سے متعلق باتیں ہو چکی، آج بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلت ہے، اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہر کام کا آغاز کرنا باعث برکت ہے۔ جو بھی کام بسم اللہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے، اور جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جاتا ہے وہ کام نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ جو بھی کام یا جو بھی اہم کام بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے یا بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ کام نامکمل، ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ سے کام کے آغاز کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر کام کے شروع کرتے وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی مدد اس کام میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں سابقہ انبیاء سابقین کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ان کے معمولات میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں قرآن میں سورہ نمل میں جو آیت نازل ہوئی اس میں حکم ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے اس خط کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بادشاہوں کو خط لکھا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، نماز ہے، تلاوت ہے، یا اور دیگر کام ہے، سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وجہ سے آپ کی دعاؤں میں بھی اللہ کے نام کا تذکرہ آتا ہے، اور اللہ کے نام کے ذکر سے کوئی دعا آپ کی خالی نہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، تو اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، یعنی مجھے نیند آتی ہے اور پھر میں بیدار ہوتا ہوں، جب سونے کے وقت آدمی دعا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنے اعمال ہیں صبح سے شام تک، شام سے لے کر کے اگلی صبح تک، جتنے بھی اعمال انسان کرے اس میں بسم اللہ کا معمول بنائے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے اللہ سے دعا ہوتی ہے جب بندہ بسم اللہ کرتا ہے۔ مولانا جمیل علیہ الرحمہ نے بسم اللہ کا بڑا عمدہ ترجمہ کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں تیرے نام سے، مشکل کشا تو ہے، رحیم و مہرباں ہے، صاحب جود و عطا تو ہے۔ تو بندہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو ہر عمل جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ جب اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد اس عمل میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو کس طریقے سے کوئی انسان بغیر اللہ کی مدد کے کوئی عمل کر سکتا ہے یا کوئی کام اس کا پورا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تبھی اس کا کام پورا ہوگا۔ لہٰذا بسم اللہ سے اللہ کی مدد طلب کی جاتی ہے، اور اللہ کی صفت میں سے بڑی صفت ہے کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ رحم کرنے والا اپنی تمام مخلوق پر ہے، اس میں جو کفر کرتے ہیں وہ بھی، جو شرک کرتے ہیں وہ بھی، جو اس کی مانتے ہیں وہ بھی، جو اس کی نہیں مانتے وہ بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے خاص اللہ کا فضل، اکرام اور رحم اور
اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں مومنین پر جو رحیم کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ رب العزت کی دو صفت اس میں آئی، ایک رحمان کی اور دوسری رحیم کی۔ تو اللہ رب العزت رحمان ہے تمام مخلوق کے لیے اور رحیم ہے مومنین کے لیے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔